بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی 5 اراکین کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جاری ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے علیحدگی میں ملاقات کی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز شبیر ڈار سے۔ شبیر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے 5 اراکین کی ملاقات اس وقت بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں جاری ہے، اور ملاقات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ راجہ ناظر عباس شامل ہے، اور قریباً 1 گھنٹہ ہوا ہے یہ ملاقات جاری ہے۔ پہلے علی امین گنڈاپور کی 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اس کے بعد جو دیگر 4 اراکین ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، اور اس وقت 5 جو اراکین ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ تاہم 2 اراکین جو ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور حامد خان، وہ تاحال اڈیالہ جیل نہیں پہنچے ہیں، اور اس وقت جو ہے ملاقات جاری ہے، اور ملاقات میں جو مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ، اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کو دینا ہے اس پر بھی مشاورت کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شبیر ڈار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچنے کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ این آر او بانی پی ٹی آئی نہیں حکومت مانگ رہی ہے۔ اسد قیصر نے اڈیالہ جیل آمد کے موقع پر کہا کہ اللہ اللہ کر کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ آج کوئی پیش رفت ہوگی یا بات چیت ہوگی؟ دیکھیے، اللہ اللہ کر کے اجازت مل گئی ہے، اور آج خوشی ہے کہ اپنی لیڈر سے ملاقات۔ عمران خان صاحب این آر او پہ سائن کریں گے، آپ نے کچھ دیکھا ہے این آر او، یا آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے ایسی؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں، تو دین آئی ول رسپونڈ ٹو دیٹ۔ اور اگر این آر او کی بات آپ کے پاس نہیں ہے، صرف ہم نے ایک سسپینس کریٹ کرنا ہے، تو لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ۔ این آر او حکومت مانگ رہی ہے، عمران خان نہیں مانگ رہا۔ نوبل انعام یافتہ بلال یوسف زئی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا ہے، اور طالبان نے افغان خواتین سے تعلیم کا حق بھی چھین رکھا ہے۔ اسلام آباد میں مسلم ورلڈ لیگ کے زیر اہتمام لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس سے خطاب میں ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ اگر افغان لڑکیوں کی تعلیم کی بات نہ کی گئی تو اس کانفرنس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. I will continue to call out Israel's violations of international law and human rights. Palestinian children have lost their lives and future. This conference will not be serving its purpose if we do not talk about the education of Afghan girls. Because Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. They want to eliminate women and girls from every aspect of public life and erase them from society. They have created a system of gender apartheid. The Taliban have issued more than 100 laws to strip away women's rights, including their right to education, employment, healthcare, and every basic freedom you can think of. Their cruelty knows no bounds. Under their system of gender apartheid, the Taliban are punishing women and girls who dare to break their obscure laws by beating them up, detaining them, and harming them. وزیر دفاع خواجہ آصف سیالکوٹ میں خطاب کر رہے ہیں، اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کی مدد درکار ہوگی۔ میں نیاز صاحب کو کہوں گا کہ مجھے گائیڈ کریں تاکہ میں اس حساب سے پھر پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے نا میں اپروچ کر سکوں۔ ایک اور مسئلہ جو ہے میں اور نقوی صاحب نے ڈسکس کیا ہوا ہے، میں یہاں پہ ان سے آپ سب کے سامنے درخواست کرنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ
پنڈی موٹر وے جو ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور پہلے فیز میں اس کا موٹر وے کا جو کنسٹرکشن ہے وہ FW کرے گا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہوا تھا، لیکن وہ ریوائیو ہوا ہے، اور وہ موٹر وے کھاڑیاں تک جو ہے FW مکمل کرے گا، اور وہ منصوبہ 1.5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ زمین اس کی ایکوائر ہو بھی ہوئی ہے۔ میری درخواست ہے نقوی صاحب سے کہ وہ اس کا انیشیٹو لیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، منسٹر صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے، انہوں نے پرسوں یہاں بھی آنا بھی ہے، منگل کو آنا ہے، یہ بدھ کو آنا ہے۔ بدھ کو انہوں نے آنا ہے۔ میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ موٹر وے جو آگے ہے وہ CDA کو دے دی جائے، CDA اس پہ انویسٹ کرے، ٹھیکیدار جو ہے وہ CDA FWO کو یا NLC کو یا کسی اور کو بھی جو بھی کمپٹیٹو ہوگا، لیکن وہ انویسٹمنٹ اس پہ کریں۔ میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت نیشنل ہائی وے کی سڑکیں ہیں، نیشنل ہائی وے نے پچھلے 1 سال وزیر دفاع خواجہ آصف سیالکوٹ میں خطاب کر رہے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو، آپ کی ٹیم ٹرافی جیتی ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے جو بڑے ایک ٹورنامنٹس میں سے ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً پاکستان کی ساری جو ہماری ریجنل ٹیمیں وہ حصہ لیتی ہیں، تو یہ اتنے سالوں کے بعد آپ واپس آئیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے اسٹیڈیم کی بات، میرے خیال میں اسٹیڈیم ایک تو پروجیکٹ آلریڈی جس طرح بتا رہے ہیں کہ PC1 گورنمنٹ کا تیار ہے یا سارا کچھ ہے۔ میں ایک اور پرپوزل خواجہ صاحب کو دوں گا کہ یہ اسٹیڈیمز کافی اچھا بزنس بھی ہے، اور وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا، وہ پیسہ کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے پاکستان لایا گیا۔ یہ چیزیں اس لیے یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہاں پہ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ ایک ٹرسٹ اور ادارے کے حوالے سے ہے، اس کو وہاں پہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میڈیا میں بتایا جاتا ہے، صرف لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے، پتہ نہیں یہ کیا کیس ہے اور کتنے پیسے کسی نے کھا لیے اور کتنے پیسے آئے اور کس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اور کس کے بچوں کے پاس چلے گئے۔ بٹ بیسیکلی یہ ایک ٹرسٹ کیس ہے۔ القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، ایک ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، اور ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نبل یونیورسٹی کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے، ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جیسے شوکت خانم کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے۔ سو یہ ایک اور ٹرسٹ ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ادارہ بنا، جو کہ یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں اور ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی یہ رقم کسی بھی حوالے سے کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کی گئی ہے۔ اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ٹرسٹ میں ڈپازٹ بھی ہو جائے تو وہ ٹرسٹیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ بشرا بی بی یا عمران خان کی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق۔
اگر وہ ٹرسٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ کسی اور ٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہے اس کی ڈیڈ کے مطابق، یا سرکار کے پاس جا سکتی ہے۔ میں خالد صاحب کو دوسری پرپوزل دوں گا کہ پی سی بی اور سیالکوٹ کے بزنس مین مل کے ہم جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر ایک جانب چیئرمین پی سی بی سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کریں، جبکہ دوسری جانب رہنما پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم میڈیا سے گفتگو کریں۔